وضع السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، بلکہ 7-8 دن بھی گزر گئے ہیں۔ اب 15 شعبان المعظم بالکل قریب ہے۔ 15 شعبان المعظم کی جو رات ہوتی ہے اس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اس رات کے اندر بہت سارے لوگ عبادات کے اندر مصروف ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس رات کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس رات کے اندر عبادت کرنا بدعت ہے۔ تو اس بارے میں یہ عرض کر دوں کہ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے اصلاحی خطبات کے اندر ایک بات لکھی کہ یہ دونوں قسم کے جو جماعتیں ہیں، جن میں سے بعض لوگ یعنی آدھے لوگ یہ کہتے ہیں، بلکہ اکثر لوگ وہ کہتے ہیں کہ اس رات کی عبادت بالکل بے بنیاد نہیں ہے، بلکہ اس رات کے اندر عبادت کرنے پر بہت بڑا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ اور دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ نہیں، اس رات کے اندر عبادت کرنا بالکل بے بنیاد ہے، اور یہاں تک کہ انہوں نے اس رات کے اندر عبادت کرنے کو بدعت کہا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ دونوں جماعتیں جو ہیں وہ بالکل حدیں کراس کر چکے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے کہ بالکل اس رات کے اندر عبادت کرنے کا اجر و ثواب بالکل نہ ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس رات کے اندر عبادت کرنے کو بدعت قرار دیا جائے، بلکہ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اس رات کے بارے میں، اس رات کی عبادت کے بارے میں، اس رات کی فضیلت کے بارے میں مختلف روایات منقول ہیں، جن کے اندر آتا ہے کہ اس رات کی عبادت وہ بے بنیاد نہیں ہے، بلکہ اس رات کے اندر صحابہ کرام اور بعد کے ائمہ کرام، اولیاء کرام جو ہے وہ عبادت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو اگرچہ ان 10 صحابہ کرام کی روایات میں سے 1-2 صحابی کی روایت شاید کوئی کمزور ہو، تو لیکن یہ ہے کہ من جملہ جب وہ 10 صحابہ کرام کی روایات کو جب ملایا جاتا ہے تو اب یہ کہنا بالکل بے بنیاد ہوگا کہ اس رات کے اندر عبادت کرنا وہ بدعت ہے یا اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ بہرحال اس رات کے اندر علماء کرام، ائمہ کرام، صوفیاء کرام جو ہے وہ عبادت کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور مختلف زاویہ نگاہ سے بھی دیکھا جائے تو اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ پورے سال کے لیے روزی کا فیصلہ کرتے ہیں، اور اگلے سال جتنے بھی آنے والے احکامات ہوتے ہیں وہ اس رات کے اندر نازل ہوتے ہیں۔ اس لیے
اس رات میں عبادت کرنے کا کہا بھی گیا ہے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا اور مختلف اولیاء کا وہ معمول رہا ہے۔ تو بے بنیاد کہنا بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ یہ رات کے حوالے سے یعنی شب برات کے حوالے سے بات ہو گئی۔ اس مہینے کے اندر ایک کام اور بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ اس رات کے اندر شب برات والی جو رات ہے یعنی 15 شعبان کی جو رات ہے، اس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ایک دفعہ قبرستان بھی تشریف لے گئے تھے۔ صرف ایک ہی دفعہ زندگی میں تشریف لے گئے تھے، وہ بھی حدیث میں مختلف حدیث میں آتا ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہیں پایا، تو میں نے سمجھا شاید کہیں کسی اور بیوی کے ہاں چلے گئے ہوں گے، تو میں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے گھر سے نکلی اپنے حجرے سے، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع کے اندر پایا۔ تو آپ وہاں تشریف فرما تھے جنت البقیع کے اندر۔ تو اگر کوئی آدمی زندگی میں ایک مرتبہ وہ اس سنت کی اتباع میں قبرستان جاتا ہے تو اس میں بھی جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو معمول بنا لینا اس کو علماء نے پسند نہیں فرمایا، یعنی ہر سال شب برات کو وہاں قبرستان جانے کا معمول بنانا اس کی اجازت نہیں دی۔ اور ایک بات شعبان المعظم کے حوالے سے، وہ اگلے دن کا روزہ ہے، یعنی 15 شعبان کو روزہ رکھنے کا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اہتمام کرتے ہیں۔ تو اس بارے میں علماء کی جو رائے ہے وہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں، سناتا ہوں ان کی رائے کہ 15 شعبان مستقل 15 شعبان کا روزہ رکھنا، صرف اور صرف 15 شعبان کا روزہ رکھنا، یہ اس کو علماء نے جائز نہیں لکھا، بلکہ یعنی صرف ایک دن کا روزہ رکھنا، اس میں شعبان کے روزے کی نیت نہیں ہے، بلکہ صرف 15 شعبان کے روزے کی نیت کر کے روزہ رکھنا، بعض اس کو علماء نے بدعت تک قرار دیا ہے۔ ہاں البتہ کوئی بندہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں ایام 20 کے روزہ رکھ لیتا ہے، یعنی 13، 14، 15، 13 کا بھی رکھ لیتا ہے، 14 کا بھی رکھ لیتا ہے، ایسے 15 کا بھی رکھ لیتا ہے، تو اس حوالے سے 15 کو چونکہ وہ ایام 20 کے اندر آ گئے تو اس نیت سے وہ روزہ رکھتا ہے تو وہ اس پر اس کو اجر ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح شعبان کے اور دنوں کے بھی روزے رکھ رہا ہے، تو چونکہ شعبان کے ہر دن کے روزے کی بھی فضیلت آئی ہے تو اور دنوں کے بھی روزہ رکھ رہا ہے، پھر وہ 15 شعبان کے روزہ کی نیت کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تو اس پر بھی اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن صرف اور صرف 15 شعبان کا ہی روزہ رکھتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور دن کا روزہ نہیں رکھتا ہے شعبان کے دن پھر اس کو علماء نے بدعت قرار دیا ہے، اس دن روزہ نہ رکھا جائے۔ البتہ اس رات کے اندر عبادت کرنے کا ثواب، یعنی شب برات کے اندر عبادت کرنے کا ثواب جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور کرنا بھی چاہیے، لیکن اس کے لیے تنہائی کے اندر، خلوت کے اندر اور علیحدگی کے اندر وہ جتنا ہو سکے عبادات کی جائے، نوافل پڑھے جائیں، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، ذکر و اذکار کے، توبہ استغفار کے جائے، دعائیں مانگے جائیں۔ لیکن اس کے لیے جو ہم لوگوں نے مختلف طریقے نکال لیے ہیں بدعات کے، اور کئی لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور نفلوں کی جماعت ہو رہی ہے اور صلاۃ و تسبیح پڑھی جا رہی ہے وہ جماعت کے ساتھ، تو جمع ہو کے جو ہے وہ عبادت کی جا رہی ہے اجتماع کی صورت میں، تو اس کو علماء نے مکروہ قرار دیا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے خلوت میں آنے کا حکم دیا ہے تو بندے کو چاہیے کہ خلوت میں اللہ تعالیٰ کے پاس جائے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر مشغول ہو، اور ان رسومات سے، خرافات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔